اپنے مولانا سے پوچھا، مولانا نے کہا کہ جتنی روایات اور ہم نے دیکھی ہیں، قرآن اور حدیث کو کھولا ہے، کہیں بھی کسی مریض کو خون دینے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا ابے کو تم خون نہیں دے سکتے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی میں تو خون نہیں دے سکتا، اس طرح تو حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھی نہیں دو گے تو بیماری ہوگی، علاج نہیں ہوگا، علاج تو تب ہوگا جب خون دیں گے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھو ابا جائے یا رہے، ہم تو حضور کی حدیث کے پابند ہیں، بس ہم تو حدیث کے پابند ہیں، ابے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان تو مر جائے تو جنتی ہے، میں ابے کو جہنم میں تھوڑا بھیجوں گا گناہ کرا کے۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ اگر اپنے مولانا کی بات مان لو کہ حدیث میں نہیں ہے اور 2 بوتل خون دے دوں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور اگر میں یہ 2 بوتل خون نہ دوں، مولانا کی نہ مانوں، 2 بوتل خون دے دوں اور مولانا کو نہ مانوں، اب مسئلہ ہے ایمان کا۔ اور اگر خون نہیں دیتا، مولانا کی مان لیتا ہوں، اب مسئلہ ہے ابا جی کی جان کا، کیا کریں۔ خون دیتے ہیں تو پھر ایمان جاتا ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے نا، اور اگر خون نہیں دیتے تو پھر ابا جی کی جان جاتی ہے۔ اب پریشان ہے کہ جان بچائیں یا ایمان بچائیں۔ جب آدمی مجبور ہوتا ہے نا تو پھر دوسرے مسلک سے بھی رابطے کرتا ہے، جب مجبور ہوتا ہے پھر کرتا ہے۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں، میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب آپ بتائیں میرے ابا جی بیمار ہیں تو کیا ان کو خون دے سکتے ہیں؟ ہم نے کہا دے سکتے ہیں جی، حدیث میں ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ کون سی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ہے حدیث میں۔ تمہیں کس نے کہا نہیں ہے؟ کیسی ہے حدیث میں؟ میں نے کہا دیکھو، اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو خون دیتے تھے یا لیتے تھے؟ لیتے تھے۔ کیوں؟ خون نکالیں گے تو بندہ، تو اگر بندے کی صحت مقصود نہ ہو پھر خون نکالنا جائز ہے؟ صحت مقصود نہ ہو تو نکالنا جائز ہے؟ تو جائز اس لیے تھا کہ اس سے صحت ہوگی، اب جائز اس لیے ہے کہ اب صحت ہوگی۔ اس دور میں صحت ہوتی تھی خون نکالنے سے، اب صحت ہوتی ہے خون دینے سے۔ تو جو وجہ خون نکالنے کی تھی نا، وہی وجہ آج خون دینے کی ہے۔ یہ تو حدیث کا مسئلہ ہے۔ شاید آپ کو جو صحیح سمجھ نہ آئے تو میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارے بچوں کا مدرسہ ہے نا، بچوں کا بھی ہے، ایک اور دے دیتا ہوں۔ بغداد میں ایک خاتون آئی اور اس نے ایک محدث سے مسئلہ پوچھا۔ محدث کہتا ہے جو حدیث کا ماہر ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا، ایک عورت فوت ہو گئی ہے اور اس کو جس عورت نے غسل دینا ہے وہ ماہواری کی حالت میں ہے، تو ماہواری کی حالت میں کوئی عورت ہو، یہ میت عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی ہمارے علم میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا وہ آگے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تو فقیہ بیٹھا ہے مجتہد، اس سے پوچھ لو۔ فقیہ کے پاس گئے، اس خاتون نے پوچھا تو فقیہ فرمانے لگے کہ ہاں غسل دے سکتی ہے۔ خاتون واپس چلی گئی۔ محدثین نے پوچھا کیا جواب ملا؟ کہا جی وہ فرماتے ہیں دے سکتی ہے۔ تو کوئی حدیث بھی بتائی؟ اس عورت نے کہا جی مجھے تو حدیث سے غرض نہیں، مجھے تو مسئلے سے غرض ہے، مسئلہ بتا دیا میں عمل کر لوں گی، غلط بتایا تو وہ جانے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان سے پوچھو دلیل۔ تو پھر گئی، مفتی صاحب کوئی دلیل ہے؟ اور میں ہاں حدیث میں ہے حدیث، اور چلی گئی۔ کہا جی اب انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں حدیث ہے۔ تو پوچھا حدیث پوچھی ہے کون سی ہے؟ کہا جی نہیں۔ اب پوچھو حدیث کون سی ہے، حوالہ تو لاؤ۔ اس عورت نے پھر کہا حضرت حوالہ پیش کریں۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد نبی میں فرماتے، امی عائشہ کا حجرہ رضی اللہ عنہا مسجد نبی کے بالکل ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، گرمی ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اپنے سر کو ذرا دھو لے۔ امی عائشہ ماہواری کی حالت میں ہیں اور ہیں وہ اپنے کمرے میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ جاتے کیونکہ مسجد سے نکلنا نہیں، اعتکاف میں ہے۔ امی عائشہ مسجد میں آ نہیں سکتی کہ حالت دوسری ہے، تو ہم مسجد میں بیٹھ کے سر یوں مسجد سے باہر، امی عائشہ کمرے میں بیٹھ جاتی اور وہ فرماتی کہ میں حضور کے سر کو دھوتی تھی، وانا حائض، حالانکہ میں ماہواری میں ہوتی تھی۔ تو فقیہ نے کہا
امی عائشہ اس حالت میں نبی کا سر دھو سکتی ہے تو اس حالت میں عورت میت کو غسل بھی دے سکتی ہے. سبحان اللہ. محدثین نے کہا کمال کر دیا. یہ ہے فقیہ، یہ ہے مجتہد. محدث